آج اللہ تعالیٰ نے آپ کو عزت دی ہے, انڈیا کے اوپر فتح دی ہے, آپ کی اس خطے میں جو آپ کی پوزیشن ہے وہ کیا ہے, ایک پیس سٹیبلائزر کی. وی آر پیس سٹیبلائزر. ہمیں جو ہے یہاں سے جو آپ یہ کہیں کہ جارحیت اس دہشت گردی کی شکل میں ہو رہی ہے, ہم اسے روکنے کی بات کرتے ہیں, عمران خان اسے فیسیلیٹیٹ کرنے کی بات کرتا ہے. اب تحریک انصاف کے باقی لوگ جو ہیں, جو خاص طور پہ کے پی سے ہیں, انہیں سب پتہ ہے کیا ہو رہا ہے. میں علی محمد خان صاحب سے پوچھوں گی, آپ کے بعد علی محمد خان صاحب ہیں, ان سے میں پوچھوں گی یہ سوال. لیکن اس ٹائم پہ ایک اور انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے. آپ مجید بریگیڈ کی بات کر رہے تھے, وہ جعفر ایکسپریس کا جو ماسٹر مائنڈ کنسیڈر کیا جاتا ہے گل رحمان, وہ ہلاک کر دیا گیا ہے افغانستان کے اندر. اب یہ بتائیے گا, یہاں کوئی افغان حکومت اور پاکستان حکومت کی کوئی کولیبریشن تھی یا نہیں تھی؟ یہ ادھر کو پاکستان حکومت کی انوالومنٹ تھی یا نہیں تھی؟ میں نے جو گفتگو آپ سے کی ہے مکمل معلومات اور شواہد کی بنیاد پہ کی ہے اور بڑے اعتماد سے کی ہے. یہ جو آپ نے گل رحمان کی ہلاکت کی بات کی ہے, میں اس سلسلے میں علم نہیں رکھتا کہ یہ کن حالات میں ہلاک ہوا ہے, کیسے ہلاک ہوا ہے, لہٰذا میں اس پہ کمنٹ نہیں کروں گا. لیکن یہ میں ضرور کہوں گا کہ گل رحمان افغانستان میں کیا کر رہا تھا. آپ کہہ رہے ہیں سیف ہیون پرووائڈ کیا گیا ادھر کی حکومت سے؟ ادھر کی حکومت نے یہی تو میرا آرگومنٹ ہے کہ اس سے ظاہر ہے یہاں وہاں پہ یہ سہولیات حاصل ہیں کہ انہیں پروٹیکشن بھی ہوتی ہے, ٹریننگ کیمپس بھی ہوتے ہیں, لوگ یہاں سے جاتے ہیں, ٹریننگ حاصل کرتے ہیں. جعفر ایکسپریس جیسے واقعات ہوتے ہیں, ہمارے جو خزدار میں اسکول کے بچے جو ہیں وہ شہید ہوئے, وہ واقعات ہوتے ہیں. ان سارے واقعات میں اس کا بڑا کلیدی کردار ہے, یہ ماسٹر مائنڈ تھا ان کا. تو یہ بات ہے نا, دس از دا آرگومنٹ وچ آئی ایم ٹرائنگ ٹو اسٹیبلش کہ اسے روکنے کی ضرورت ہے. ہماری افغانستان سے دست بدستہ ہم پہلے بھی کہتے رہے ہیں, اب بھی کہہ رہے ہیں کہ نہ کریں. اور ہم چاہتے ہیں کہ دیکھیں یہ جو ہے نا ملک کا دفاع, یہ جو بچے ہیں, یہ ہماری قوم ہے. آپ کو یاد ہے کہ شادی شدہ خواتین زبردستی اٹھا کے لے جاتے رہے ہیں کہ ہم میں کہہ رہا ہوں کہ یہ ہمارا ملک ہے, ہماری قوم ہے, کم از کم ان کی حفاظت کے لیے تو ہماری ایک زبان ہونی چاہیے. ٹھیک, لیکن تحریک انصاف جو ہے وہ انڈیا کی زبان بول رہی ہے. بات کرنی پڑے گی نا, اس کے لیے آپ لوگوں کو کر رہے ہیں, مسلسل کر رہے ہیں. پی ٹی آئی کے ساتھ کوئی گفتگو ہو رہی ہے؟ بات یہ ہے کہ آپ ایک ملک دشمنی کا ایجنڈا, یہ ملک دشمنی ہے نا. میں آپ کے بیان میں وہ سٹیٹمنٹ دوں جو کل انڈیا کے چینلز چلا رہے ہوں, ٹی وی چینلز, اور یہ دیکھیں جی پاکستان کا وزیر یہ کہہ رہا ہے, وہ ملک کے حق میں ہوگی؟ ڈیفینیٹلی نہیں ہوگی. ان کے بیانات روز انڈیا چلا رہا ہوتا ہے. نہیں, لیکن مجھے بتا دیجیے گا کہ آپ پی ٹی آئی سے اس حوالے سے کوئی گفتگو ہو رہی ہے یا نہیں؟ چلیے پی ٹی آئی بھی چھوڑیں, کے پی کے گورنمنٹ سے ہو رہی ہے بات یا نہیں ہو رہی؟ دیکھیں کے پی کی گورنمنٹ ظاہر ہے, فیڈرل گورنمنٹ کی آئینی ضرورت ہے, تقاضے ہیں کہ ہم ان سے بات چیت کریں اور انہیں انگیج رکھیں. ہم کر رہے ہیں بہت سارے ایسے. اور وہاں سے کیا رسپانس آ رہا ہے؟ نیگیٹو گفتگو, نیگیٹو سوچ, نیگیٹو طریقہ کار, نیگیٹو. بند دروازوں میں بھی نیگیٹو. دیکھیں ابھی مثال کے طور پہ ہمارے 12 جوان جو ہیں وہاں پہ شہید ہوئے ہیں, آرمی چیف وہاں پہ, ہمارے پرائم منسٹر وہاں پہ, ہمارے دیگر منسٹر وہاں پہ. کے پی کا وزیر اعلیٰ تھا نہیں تھا. اس میں بھی سیاست ہے کوئی؟ نہیں ہے نا, میں نہیں کہہ رہا سیاست ہے, لیکن یہ رویہ غلط ہے. اسی طرح میجر عدنان شہید آپ دیکھیں, ان کے گھر پتہ نہیں کو گیا یا نہیں گیا, لیکن کیا کمال حوصلہ اللہ نے اس فیملی کو دیا ہے. میں تو مل کے آیا ہوں, آپ بھی تشریف لے گئی تھی, آپ بھی مل کے آئی ہیں. ان کے والد والدہ کا کیا حوصلہ ہے. تو یہ وہ والدین ہیں جن کے بچے اس ملک کے لیے قربانیاں دے رہے ہیں, اور ہم ان کی ستائش کرنے کی بجائے اور اس ایشو کے اوپر جو پاکستان کی سیکیورٹی کا, امن کا معاملہ ہے, ہم اسے سیبوٹاج کر رہے ہیں. تحریک انصاف کی بات کر رہا ہوں, یہ نہ کریں. اس کے لیے ملک کی بقا کے لیے, ملک میں امن کے لیے اکٹھے ہوں, سیاست کریں, جلسے کریں, جو مرضی کریں, جائیں جہنم میں, جو مرضی, کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہے. ٹھیک ہے, لیکن ہم اس ایشو کے اوپر کوئی کمپرومائز چلے اس ایشو پہ کمپرومائز نہیں کرے. لیکن پی ٹی آئی کے دو فیکشن سمجھے جاتے ہیں نا. ایک وہ فیکشن جس نے پاکستان سعودی عرب کے تعلقات کی بڑی تعریف کی ہے, ایک وہ فیکشن جو کہ نہیں تعریف کر رہا, جس کو پرابلم ہے اس چیز سے. اب جو جلسہ کرنا ہے اس کے اندر وہ فیکشن ضرور موجود ہے, جیسے بیرسٹر گوہر ہو گئے اور بہت سارے لوگ ہو گئے جو کہ پازیٹیو سائیڈ کی بھی باتیں کر رہے ہیں. تو ان کو جلسہ کرنے دیں گے یا جلسہ اوور آل ہی بلینکٹ سٹیٹمنٹ ہے کہ نہیں؟ میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں, آپ اینکر ہیں لیکن نہیں, میرے سے سوال نہ کریں نا, میرا کام نہیں جواب دینا. ایک منٹ کے لیے مجھے اینکر سمجھ لیں. مجھے یہ بتائیں کہ پاکستان کا سعودیہ کے ساتھ جو دفاعی معاہدہ ہوا ہے اور جو بہت قابل ستائش ہے, اور اللہ کے فضل سے پاکستان کی عزت میں مزید اضافہ ہوا ہے بین الاقوامی سطح کے اوپر, پاکستان میں موجود لوگ جو اس معاہدے کی تعریف کر رہے ہیں, مبارکباد دے رہے ہیں ایک دوسرے کو, وہ پاکستان کے دوست ہیں یا وہ جو اس معاہدے کو پہ خاموش ہیں یا نیگیٹو بات کر رہے ہیں وہ پاکستان کے دوست ہیں؟ اس کا جواب میرا نہیں خیال کوئی بھی حکومت ہو, کوئی چیز اچھی ہے اس کو سراہنا چاہیے, چاہے پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ہو یا آپ کی گورنمنٹ ہو, جو چیز اچھی ہو رہی ہے اس کو سراہنا چاہیے. حکومت کی بات نہیں ہے, یہ ملک کی بات ہے, یہ پاکستان کی ریاست کی بات ہے. حکومت نے کیا الحمدللہ, ہمارے دور میں ہوا, ہمارے پرائم منسٹر نے کیا, فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب,
تو یہ اللہ کے فضل سے وہ لوگ ہیں کہ جو اس تاریخی معاہدے میں ان کا کلیدی کردار ہے. لیکن مجھے بتا دیں ہم نے جلسہ کرنے دینا یا نہیں کرنا دینا؟ میں تیسری دفعہ آپ سے پوچھ رہی ہوں، آپ بتا نہیں رہے. کریں جلسہ، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن جلسے کی گفتگو میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ وہ وہی ہوگی جو میں نے آپ کو پہلے بتا دی. دفعہ 144 کا نفاذ ہوگا یا نہیں ہوگا؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ ہاں یا نا، جو صوبائی گورنمنٹ ہوتی ہے نا، یہ ان کا پریروگیٹو ہوتا ہے. اگر پی پی میں ہوگا تو اس گورنمنٹ کا پریروگیٹو ہے، اگر یہاں پہ ہوگا تو پنجاب گورنمنٹ کا پریروگیٹو ہے کہ وہ ملک میں ابھی ہم نے سارا پروگرام آپ کا میجورٹی بات ٹیررزم پہ ہوئی ہے، ساری صورتحال کو دیکھتے ہوئے، لا اینڈ آرڈر کو دیکھتے ہوئے کس حد تک انہیں اجازت دیتی ہے، کس جگہ دیتی ہے. یہ وفاق کا مینڈیٹ نہیں ہے. ان کے صوبے میں ہے، انہوں نے تو نہیں منع کرنا نا، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ پنجاب سے، سندھ سے، بلوچستان سے، اسلام آباد سے لوگوں کو جانے دیا جائے گا یا راستے کے اندر رکاوٹیں رکھیں؟ نہیں جائیں، اسلام آباد جاتے ہیں لوگ، کیوں نہیں جاتے؟ بالکل جاتے ہیں. لاسٹ ٹائم تو آپ کی حکومت کی طرف سے کہا جا رہا تھا ادھر تو کوئی لوگ ہی نہیں جاتے، پی ٹی آئی کے جلسے کے اندر لوگ ہی نہیں جاتے. آپ کہنے جاتے ہیں؟ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو جاتا ہے اسے روکا نہیں جاتا، جو اپنی مرضی سے جاتا ہے جائے. آپ کہہ رہی ہیں رکاوٹیں ڈالی جاتی ہیں، میں کہہ رہا ہوں کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی. سو آپ گارنٹی کر رہے ہیں کہ کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی. اچھا یہ بات بھی بتا دیجیے گا کہ بی آئی ایس پی کے اوپر رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا ہے کہ بی آئی ایس پی 3 مہینے بعد 10,000 روپے ملتے ہیں لوگوں کو، اور یہ آپ کے اتحادی اسپیشلی پیپلز پارٹی کے لیے ایک بڑا امپورٹنٹ پروجیکٹ ہے نا. وہ کہتے ہیں پیسے دینے کی بجائے آپ کو ہنر سکھا دیں. ڈو یو اگری ود ہم اور ناٹ؟ دیکھیں اس بات میں تو کوئی شک نہیں ہے. وہ انگریزی کا ایک محاورہ ہے نا کہ جس کی اردو ترجمہ یہ ہے کہ آپ لوگوں کو ایک مچھلی روز دینے کی بجائے انہیں مچھلی پکڑنا سکھائیں تاکہ وہ روز 2-3 مچھلیاں اپنی فیملی کے لیے پکڑ لیں، بجائے اس کے کہ آپ ایک روز مچھلی ان کے ہاتھ میں تھمائیں. تو پالیسی چینج آئے گا؟ نہیں، اس میں فوری طور پہ اس پہ شاید چینج نہ آئے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک یہ پاکستان کا یہ پروگرام جو ہے نا، یہ بڑا آئیکانک پروگرام ہے، پوری دنیا میں اس کی تعریف ہے، اسے مانا جاتا ہے، اس کے ڈیٹا کو مانا جاتا ہے، اس میں جو ٹرانسپیرنسی ہے اسے مانا جاتا ہے. بات کیا ہے؟ بات یہ ہے کہ یہ غربت مکاؤ پروگرام نہیں ہے، یہ غربت کا سپورٹیو پروگرام ہے. وہ لوگ جو 3 وقت کا کھانا نہیں کھا سکتے انہیں 3 وقت کا کھانا دینے کے لیے یہ کوشش ہے، یہ ایک ایفرٹ ہے. یہ نہیں ہے کہ اس پروگرام کے تحت غربت ختم ہو جائے گی. اس کے لیے آپ کو ایڈیشنل کام کرنا پڑے گا. رانا صاحب کی بات ٹھیک ہے کہ ہمیں انہیں ہنر سکھانا پڑے گا، کاروبار پہ لگانا پڑے گا، بٹ اس کے لیے ہمیں اس کے ساتھ کوئی سپورٹیو میئرز لگانی پڑیں گی، صرف اس پروگرام سے نہیں ہوگا. اور ایک اور چیز جو آپ کے اتحادی کہہ رہے ہیں، پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ انٹرنیشنل سطح کے اوپر یہ جو فلڈ سے، سیلاب سے تباہ کاریاں ہوئی ہیں، اس کی جا کے ان کو بولیں کہ ہمیں مداوا کریں اس چیز کا، اور آپ لوگ نہیں جا رہے ہیں. دے ہیو اے پرابلم ود دیٹ. نہیں دیکھیں، ظاہر ہے ہمارے اتحادی الگ الگ سیاسی جماعتیں ہیں، گورنمنٹ کی کسی بھی پالیسی کے اوپر وہ اپنی رائے دیتے ہیں، ہم ان کی رائے کا احترام کرتے ہیں. اگر اس پہ انہیں کوئی بات ہے جو وہ سمجھتے ہیں کہ مزید بہتری ہو سکتی ہے تو وہ انکارپوریٹ کریں گے. ہم مل کے فیصلے کرتے ہیں، اکیلا فیصلہ نہیں کرتا کوئی. COP 29 آ رہا ہے، وہاں جا کر اس طرح کی کوئی بات کی جائے گی کہ کلائمیٹ چینج ہم تو نہیں کاز کر رہے، پاکستان تو نہیں کاز کر رہا، دنیا کاز کر رہی ہے، ہم لوگوں کو اس کی پیسے دیں؟ دیکھیے کلائمیٹ چینج اس وقت دنیا کا سب سے بڑا ایشو ہے، ٹاپک ہے، چیلنج ہے. کریں گے بات، جو اپنے طور پہ ہم کر سکتے ہیں وہ بھی کریں گے. جو جنگلات کی، درختوں کی کٹائی کی بات ہوئی، جو پانی کی گزرگاہیں ہیں ان میں انکروچمنٹس کی بات ہوئی، وہ سارا ہمارا موضوع ہے اس وقت. اسی لیے تو ایمرجنسی لگائی ہے، کلائمیٹک ایمرجنسی اور ایگریکلچر ایمرجنسی. دیکھیں کتنا نقصان ہوا ہے ہماری کراپس کا. گندم کی بجائی آگے آنے والی ہے چند ہفتوں بعد، وہ ٹائم پہ ہو سکی ہے یا نہیں. تو یہ ساری چیزیں جو ہمارے مطمع نظر ہیں اور ان پہ کام ہو رہے ہیں ڈیلی بیسس پہ.